اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔ اولاد کو وقف کرنا۔ حضرت مریم کے والد کا نام عمران تھا اور یہ بیت المقدس مسجد اقصی کے امام تھے۔ اس دور میں ان انبیاء میں ایک رواج چلتا تھا کہ اپنی اولاد میں سے ایک بیٹے کو دین کے لیے وقف کر دیا کرتے۔ یہ ان انبیاء علیہم السلام کی شریعت میں تھا کہ باقی بیٹے دنیا کے کام کریں اور ایک خالص دین کے لیے وقف کر دو، یہ دین کا کام کرتا رہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی منت۔ ان کے دستور کے مطابق حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے اللہ سے منت مانی، اے اللہ، جو میرے پیٹ میں حمل ہے اور جس امید کے ساتھ میں ہوں، اے مولا کریم، اگر یہ بیٹا پیدا ہوا تو میں منت مانتی ہوں کہ تیری راہ میں وقف کر دوں گی، میں اس کو دین کے لیے پیش کر دوں گی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ زندہ تھی اور امید کے ساتھ تھی، تو والد فوت ہو گئے۔ اب والد تو تھے نہیں۔ حضرت مریم جب پیدا ہوئی تو ان کی والدہ نے اللہ رب العزت سے یہ کہا، رب انی وضعتها انثی۔ حضرت مریم کی پریشانی پر خدائی دلاسا، اے اللہ، اگر بیٹا ہوتا تو میں تیری راہ میں وقف کر دیتی، اب تو بیٹا نہیں، میں نے بیٹی کو جنا ہے، اب میں کیا کروں؟ لیکن جس بیٹی کو جنا تھا اس بیٹی کو لے کر بیت المقدس پہنچ گئی۔ جب اس نے کہا، رب انی وضعتها انثی، اے اللہ، میں نے بیٹی کو جنا ہے، یہ حسرت کا جملہ تھا۔ اپنی بیٹی کو دین کے لیے کیسے پیش کروں؟ میں بیٹی کو کہاں لے کر جاؤں؟ اللہ نے جواب یہ دیا، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، اے مریم کی ماں، جو بیٹا تو نے مانگا تھا اس بیٹی کی طرح نہیں جو ہم نے دی ہے۔ تو نے بیٹا مانگا اپنی حیثیت کے مطابق اور خدا نے بیٹی دی ہے اپنی شان کے مطابق۔ اب تیری حیثیت کہاں اور خدا کی شان کہاں؟ بس تو اسی کو پیش کر دے۔ مریم کی والدہ نے مریم کو لیا، چھوٹی بچی ہے، اس کو لے کر بیت المقدس میں آ گئی۔ حضرت مریم کی پرورش اور کفالت۔ حضرت مولانا شفیع علی تھانوی رحمہ اللہ نے بیان القرآن میں لکھا ہے، ان کو دودھ پلانے کے لیے دائی کا انتظام کیا گیا، یہ ان کو دودھ پلانے کی نوبت ہی نہیں آئی، یہ بغیر دودھ پیے بچپن میں بڑھتی چلی گئی۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے ان کی بڑے اچھے طریقے سے پرورش کی، یعنی بہت جلد جسم میں طاقت عطا فرمائی کہ اگر عام بچی کی 1 مہینے میں ایسی پرورش ہوتی ہے تو وہ 1 دن میں ایسی تھی۔ مریم علیہ السلام کی والدہ اپنی بیٹی کو لے کر گئی۔ بیت المقدس میں علماء تھے اور حضرت زکریا علیہ السلام بھی تھے۔ اگر مریم کے والد زندہ ہوتے تو جو بیت المقدس کے امام تھے اپنی بیٹی کی تربیت وہ کرتے، اب باپ تو تھا نہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے دے دو، کیونکہ حضرت زکریا کی بیوی حضرت مریم کی خالہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے دے دو کیونکہ یہ ہماری بیٹی بھی ہے اور میری بیوی جو اس کی خالہ ہے وہ اس کی تربیت کرے گی۔ لیکن جو باقی علماء تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس کی تربیت کریں گے، کیونکہ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ بڑے خاندان کی بیٹی یا بیٹا میرا شاگرد بنے، بڑے خاندان سے میرا تعلق قائم ہو۔ بڑے خاندان سے مراد دولت نہیں بلکہ علم و فضل ہے۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ اس کی تربیت ہم کریں۔ اب فیصلہ نہ ہوا کہ تربیت کون کرے گا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی تربیت کرنے پر اختلاف ہوا۔ زکریا علیہ السلام نے اپنے حق جتایا، باقی علماء نے اپنا حق جتایا۔ اختلاف کا آسان حل قرآن اندازی۔ اب اس میں طے یہ ہوا کہ یوں کرو، قرآن اندازی کر لو، جس کے نام کا قرآن نکلے گا وہی اس کی تربیت کرے گا۔ اس آیت میں قرآن کا مسئلہ موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ۔ اے میرے پیغمبر، آپ وہاں موجود نہیں تھے جب ان میں قرآن اندازی ہو رہی تھی کہ کفالت کون کرے گا۔ قرآن اندازی کا طریقہ۔ اب قرآن طے کیسے ہوا؟
انہوں نے کہا کہ جو مریم کی کفالت کے امیدوار ہیں وہ اپنا اپنا قلم دریا میں ڈالیں، اور جس کا قلم ادھر جائے جدھر دریا کا پانی جاتا ہے وہ اس مریم کو نہ لے جائے، اور جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے مخالف سمت میں چلے حضرت مریم کی کفالت وہ کرے گا۔ قلم ڈالے گئے تو حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم ادھر چل دیا جدھر سے پانی آ رہا تھا۔ نبی جو تھے، بچوں کے مدارس کا ثبوت۔ پھر مریم ان کی تربیت میں آ گئی۔ پھر زکریا علیہ السلام نے مریم کی تربیت شروع فرما دی۔ مریم بہت چھوٹی عمر میں بلوغ تک پہنچی ہے۔ مریم علیہ السلام کی تربیت کے لیے زکریا علیہ السلام نے بچوں کا مدرسہ بنا دیا۔ لوگ کہتے ہیں بچوں کے مدرسے کا ثبوت کہاں ہے؟ میں نے کہا قرآن کریم میں ہے۔ آدمی قرآن پڑھے تو ثبوت مل جاتا ہے، اور یہ مدرسہ ہی تھا زکریا علیہ السلام کا۔ کرامت کا ظہور۔ ایک کمرہ تھا، وہاں مریم کو رکھتے اور پھر دعوت تبلیغ کے لیے چلے جاتے۔ واپس آتے تو اس بیٹی کو کھانا پیش کر دیتے۔ لیکن ایک بار حضرت مریم جس کمرے میں تھی، جب تالا کھولا تو سامنے تازہ بے موسم پھل نظر آئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے تعجب سے پوچھا، یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم تالا بند ہے، دروازے پہ تالا لگا ہے، یہ پھل کہاں سے آتا ہے؟ حضرت مریم نے کہا، ھو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے میرے پاس آیا ہے۔ انبیاء کرام بھی اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام سجدے میں گر گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 100 سال کے قریب ہے، بیوی کی عمر 90 سال کے لگ بھگ ہے، اولاد سے بالکل محروم ہے، نبی کے گھر میں اولاد نہیں ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور اللہ سے دعا مانگی، رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے اللہ اس مریم کو بغیر موسم کے میوے دے سکتا ہے، تو مجھے بھی بغیر موسم کے اولاد دے سکتا ہے۔ اے مولا کریم، جس طرح اس کو پھل دیا مجھے بھی اولاد عطا فرما دے۔ دعا کی قبولیت اور بچے کا نام۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دعا مانگی، قرآن میں ہے، پھر فرشتوں نے آ کر بشارت دی کہ اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے۔ ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، اللہ تمہیں خوشخبری دیتا ہے تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، اور وہ سید اور سردار بھی ہوگا، وہ نبی بھی ہوگا، وہ نیک بھی ہوگا، وہ حصورا، اور وہ نکاح نہیں کرے گا، وہ دنیا کی خواہشات سے الگ تھلگ رہیں گے، اور اللہ تمہیں بیٹا عطا فرمائے گا، اور جس کا نام بھی اللہ نے یحییٰ رکھ دیا۔ خدا نے خود نام رکھا ہے یحییٰ۔ بتاؤ یہ کتنا عجیب بیٹا ہوگا۔ فرمایا یحییٰ یہ اللہ نے نام رکھا ہے، یہ بیٹا تمہارے ہاں پیدا ہوگا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو جب بشارت ملی تو تعجب سے پوچھنے لگے، میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، میں بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے۔ اب یہ اللہ کی قدرت سے اشکال نہیں تھا، اعتراض نہیں تھا، وہ سمجھنا چاہ رہے تھے میں بوڑھا ہوں، کیا میں جوان ہو جاؤں گا؟ یا بڑھاپے کی عمر میں خدا دے گا؟ اللہ کیسے بیٹا پیدا ہوگا؟ آپ سمجھ گئے، خدا کی قدرت پر اعتراض نہیں تھا، وہ سمجھنا چاہ رہے تھے کہ آخر کیسے ہوگا۔ کبھی آدمی کو پورا یقین ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں یار ہمیں سمجھاؤ آخر یہ ہوگا کس طرح؟ اب اگر آپ کی مسجد ہے، اللہ نہ کرے اس کے ایسی میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے، ہم کہیں کہ یہ ہمارے پاس چھوڑ جاؤ، ہم ٹھیک کر دیں گے، آپ کہتے ہیں آپ ٹھیک کر دیں گے، یہ ہم جانتے ہیں، مگر پھر بھی آپ تھوڑا سا سمجھائیں تو صحیح۔ تو اس طرح کی باتیں آدمی اطمینان کے لیے کرتا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ یہ کیسے ہوگا؟ بیٹا تو ہونا ہے، آپ نے فرما دیا، لیکن کیسے ہوگا؟ ہمیں اس بڑھاپے کے بعد جوانی ملے گی یا بڑھاپے میں آپ دیں گے؟ اللہ نے فرمایا اسی طرح ہوگا، تم فکر نہ کرو،
بڑھاپا بھی رہے گا اور بیٹا بھی پیدا ہوگا۔ ہاں میں تمہیں ایک نشانی دیتا ہوں، جب تمہاری اہلیہ امید کے ساتھ ہو جائے گی تو تم اپنی زبان سے بول نہیں سکو گے، یہ بولنا بند ہو جائے گا، تم اشاروں سے بات کرو گے، تم سمجھنا کہ تمہارے ہاں امید لگ گئی ہے۔